السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھو، اس کے بعد اس پر بات کریں گے کہ کچھ ایسے تاریخی فیصلے بتا دیں مختصر کہ بلوچ حکمرانوں نے لیے وہ تاریخی فیصلے ثابت ہوئے۔ میں اس میں کریڈٹ دوں گا دا گریٹر خانڈ جو ہمارا تھا، خان اعظم نصیر خان نوری کو۔ جو ڈپلومیسی تھی، 45 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اپنے سے کہیں گنا طاقتور دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ان فیصلوں میں ایک 1758 کا معاہدہ کلات ہے، جسے ٹریٹی آف نان انٹرفیئرنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ افغانستان اور کلات کے مابین ہوا تھا۔ اس سے پہلے افغانستان آپ کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ سر کچھ تاریخی فیصلوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کچھ ایسے تاریخی فیصلے بتا دیں مختصر کہ بلوچ حکمرانوں نے لیے وہ تاریخی فیصلے ثابت ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی، پھر میں اگر بات کروں بہت ماضی میں جائیں گے تو اس زمانے میں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں ان پہ تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ ہے۔ میں ان حکمرانوں کی بات میں نہیں کروں گا، نہ تیرداد کی بات کروں گا جو اشکانیوں کا دوسرا حکمران تھا، نہ ابو سعید البلوچی کا ذکر کروں گا جو کلوئی قبیلے کا حکمران تھا، نہ علی الزنگی کا ذکر کروں گا، وہ بھی بہت بڑا ہیرو ہے، نہ میں صلاح الدین کا ذکر کروں۔ میں اس خطے کے حکمرانوں کی بات کروں گا کہ اس خطے پہ جو بلوچوں نے حاکمیت کی اور وہاں پہ کون کون سے ڈیسیجن لیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہوا، تو ایک دو ایسے حکمران ہمارے کمبرانی خاندان میں گزرے ہیں کہ جن کے فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچ قوم کا وجود باقی ہے۔ میں اس میں کریڈٹ دوں گا دا گریٹر خانڈ جو ہمارا تھا، خان اعظم نصیر خان نوری کو۔ جو ڈپلومیسی تھی، 45 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اپنے سے کہیں گنا طاقتور دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لڑے بغیر۔ ڈاکٹر گنڈا سنگھ لکھتا ہے کہ نصیر خان بہت ذہین و فتین حکمران تھا، اور اس نے بالکل عین موقع پر ہٹ اینڈ ہٹ ہاٹ، لوہا گرم ہے اور اس نے ہٹ کیا، ایسے فیصلے کیے۔ ان فیصلوں سے آج بلوچوں کا جغرافیہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بلوچ بحیثیت ایک زندہ قوم کے بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان فیصلوں میں ایک 1758 کا معاہدہ کلات ہے، جسے ٹریٹی آف نان انٹرفیئرنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ افغانستان اور کلات کے مابین ہوا تھا۔ اس سے پہلے افغانستان آپ کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ان کے خیال میں بلوچستان افغانستان کا کوئی ویسل اسٹیٹ ہے۔ تو نصیر خان نے احمد شاہ کے ساتھ لڑائیاں لڑی۔ اس کتاب میں جو خان اعظم نصیر خان نوری کی کتاب، اس میں ان لڑائیوں کے تذکرے بھی میں نے دیے ہیں۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے کلات کا محاصرہ بھی کیا، نصیر خان نے سرنڈر نہیں کیا۔ بہت کمزور تھا احمد شاہ کی نسبت، پر وہ ڈٹا رہا 40 دن تک۔ 5 بڑے حملے کیے کلات پہ افغان فوج نے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ بالآخر 40 دن کے بعد نصیر خان اور احمد شاہ ابدالی کے مابین ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے خود افغان حکمران نے، میں نے اس کتاب میں ان رائٹرز کے حوالے بھی دیے ہیں جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہے، وہ نان بلوچ رائٹرز ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ افغان حکمران نے کہا کہ یہ خدا نے ملک آپ کو دیے، یہ ملک آپ کا ہے۔ اس طرح بلوچستان کے اندر افغانوں کا جو انفلوئنس تھا وہ ختم ہوا، ان کی دعوے داری ختم ہو گئی۔ ایران کی طرف اس نے اتنا بولڈ سٹیپ اٹھایا کہ جو موجودہ سرحد جو انگریزوں نے الگ کر کے ایران میں ڈالا، یہ سارا نصیر خان اس میں جغرافیکل باؤنڈریز میں لے آیا تھا، اور انہی کے اوپر بلوچستان کی سرحدات کو سٹیبل کیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا حکمران تھا کہ جس نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ایز اے اتحادی ہاتھ ملایا۔ ایسے بہت سارے کہتے ہیں کہ جی اس کا ویسل اسٹیٹ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ 1758 کے بعد بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے منظر عام پہ آیا۔ اب اگر احمد شاہ کو معاہدات کے ذریعے
کہیں پہ بیرونی مہم کے لیے کمک کی ضرورت ہوتی تو نصیر خان نوری ایک دستہ لشکر کے ساتھ اس کی مدد کرتا جس کے تمام اخراجات افغان حکومت کے ذمہ ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں نصیر خان کا یہ فیصلہ بڑا زبردست تھا. ایسا نہ کرتا تو افغانوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی اور نصیر خان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک منظم ملک کا مقابلہ کرتا شاید. لیکن ہو سکتا ہے نصیر خان مقابلہ کرتا لیکن نصیر خان کے بعد آنے والے اس کے جانشین شاید ایسا نہ کر پاتے, شاید ملک کا دفاع نہ کر پاتے. افغانوں کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا. نصیر خان نے یہ عقل مندی کا کام کیا کہ تو احمد شاہ عبدالی کا ساتھ دیا سندھ, ہندوستان اور پنجاب کی مہمات میں. پھر وہاں سے بے شک بلوچ بہت مارے گئے, پانی پت میں بھی لگ بھگ کوئی 10,000 کے قریب بلوچ مارے گئے, لیکن وہاں سے جو مال غنیمت لے کر آیا اس سے قلات میں دولت کے انبار لگ گئے. اس نے اپنا گورنمنٹ اسی سے اسٹیبل کیا, اپنے ادارے سیٹ کیے, اور وہ واحد حکمران تھا کہ جس کے عید میں قلات کی آمدنی سالانہ 40 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس وقت میں. اور کسی حکمران کے دور میں یہ سسٹمیٹک اور بولڈ فیصلے نہیں کیے جا سکے, لہذا ان کا انکم بھی زیرو رہا. نصیر خان نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا لیکن وہ افغان حکومت سے لڑائی اور بلوچستان کا معاہدہ طے کرنے کے بعد اس نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف توجہ دی. مکران انڈیپینڈنٹ تھا, الگ ہو چکا تھا, گچکیوں کی حاکمیت تھی. نصیر خان نے بار بار اس پہ حملہ کیا, اس لیے نہیں کہ وہاں پہ زگریوں کو مارنا تھا, اس قوم قلات کے ماتحت کرنا تھا, بلوچستان کی باؤنڈریز کو یکجا کرنا تھا, بلوچ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنا تھا. اور نصیر خان کے اس فیصلے کو آپ دیکھیں آج تک بلوچ اس کا پلکا رہے ہیں. تو یہ اتنا جینیس حکمران تھا, اس کے اکثر فیصلے بلوچستان کے لیے اور بلوچ قوم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے, اور بلوچوں کو اگر صحیح معنوں میں قومی پہچان مل گئی تو انہی کے دور میں ملی ہے.